بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول مقدمے کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بین یدی الکتاب یہ پڑھیں گے، یعنی کتاب سے پہلے اس کے اندر کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ عبارت دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اراد بعبادہ الیسر ولم یرد بہم العسر والصلاۃ والسلام علی من قال انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ اما بعد فقد يدرس في المعاقل الاسلامیۃ والمدارس العربیۃ بادئ بدء اصول الشاشی فی اصول الفقہ وهو کتاب ماتع نافع لیکن اسلوبہ قدیم وابحاثہ منتشرۃ وامثلتہ متنوعۃ فهو مرتفع عن مستوى الطلاب الوافدین الی المدارس الدینیۃ فیقاس المدرس فی تدریسہ مقاساتا فکان من الواجب ان یدرس قبلہ کتاب یسہل طریقہ ویقرب محتواہ ویمہد لمعناہ فوضعت هذا الکتاب رجاء ان یملأ الفراغ ومبادئ الشیء قواعدہ الاساسیۃ التي يقوم علیہا فهذا مبادئ الاصول ای مبادئ اصول الشاشی ای فی طیہ مضامینہ الاساسیۃ وهو مبادئ لاصول الفقہ كذلك فقد يشتمل على مغزاها واستفدت في ترتیبہ من اصول الشاشی وتسہیلہ للعالم النبیل محمد انور البدخشانی ونور الانوار وکشف الاسرار شرح المصنف علی المنار فاللہ یجزی اصحابہ احسن الجزاء وتقبل هذا العمل المتواضع بفضلہ وکرمہ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتبہ سعید احمد عفی اللہ عنہ البالنبوری المدرس بدار العلوم دیوبند۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا اور اپنے بندوں کے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کیا، اور صلاۃ و سلام ہو ایسی ذات پر جس نے یہ فرمایا تمہیں بھیجا گیا ہے اس حال میں کہ تم آسانی پیدا کرنے والے ہو، اور تمہیں بھیجا نہیں گیا ہے اس حال میں کہ تم تنگی میں ڈالنے والے ہو۔ حمد و صلات کے بعد تحقیق اسلامی قلعوں میں اور مدارس عربیہ میں ابتدائی طور پر اصول الشاشی فی اصول الفقہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور یہ کتاب مفید اور کارآمد ہے، لیکن اس کا اسلوب پرانا ہے اور اس کی بحثیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی مثالیں مختلف نوع کی ہیں، اور یہ طالب علموں کی سطح سے بلند ہے جو آنے والے ہوتے ہیں مدارس دینیہ کی طرف۔ مدرس اس کتاب کی تدریس میں مشقت برداشت کرتا ہے۔ سخت مشقت برداشت کرنا واجب اور ضروری یہ تھا کہ تدریس کی جائے اس کتاب سے پہلے ایک ایسی کتاب جو اس کے راستے کو آسان کر دے اور اس کے مضامین کو ذہن کے قریب کر دے اور اس کے معنی کو آسان کر دے۔ میں نے اس کتاب کو لکھا امید کرتے ہوئے کہ یہ اس خلا کو پر کر دے گا جو پایا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کی مبادی یعنی ابتدائی باتیں اس کے بنیادی قواعد ہوتے ہیں جس کے اوپر اس کتاب کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ اصول کی مبادی ہیں، یعنی اصول الشاشی کی مبادی ابتدائی باتیں ہیں، یعنی اس کتاب کی تفصیل میں اصول الشاشی کے بنیادی مضامین ہیں، اور یہ اصول فقہ کے بھی اسی طرح ابتدائی اصول ہیں جو کہ اس کے مغز پر مشتمل ہیں۔ اور میں نے استفادہ کیا ہے اس کتاب کی ترتیب میں اصول الشاشی و تسہیلہ اس کتاب سے جو کہ ایک معزز عالم محمد انور بدخشانی کی ہے، اور نور الانوار سے میں نے استفادہ کیا ہے، اور کشف الاسرار سے میں نے استفادہ کیا ہے جو کہ منار کے مصنف کی اپنی شرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کتابوں والوں کو جزا دے، بدلہ دے، بہترین بدلہ، اور اس معمولی کام کو اپنے فضل و کرم سے قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر۔ اس کو لکھا ہے سعید احمد، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، پالنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ یہ اصول الشاشی کتاب کا نام ہے جو کہ اصول فقہ کے اندر ہے۔ میرے دروس بھی آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ اور یہ کتاب ماتع اور نافع ہے۔ متع یمتع، باب اس کا فتح یفتح ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کتاب کا عمدہ ہونا، عمدگی کے اندر کمال درجے کا ہونا۔ مطلب یہ کہ جو اصول الشاشی ہے اصول فقہ کے اندر یہ انتہائی عمدہ اور نفع دینے والی کتاب ہے، لیکن اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو طرز ہے لکھنے کا وہ پرانا ہے، اور اس کی جو بحثیں ہیں وہ منتشر ہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔ ترتیب کے ساتھ اس کتاب کی بحثیں ذکر نہیں کی گئی ہیں، اور اس کی مثالیں بھی متنوع، مختلف انواع، مختلف اقسام کی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں ایک قسم کی مثالوں کے اوپر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، مختلف مثالیں اس کے اندر لائی گئی ہیں۔ چنانچہ یہ طلباء کی ذہنی سطح سے بلند ہے۔ وہ طلباء جو وفد یعنی آنے والے ہوتے ہیں مدارس دینیہ کی طرح، یعنی جو مدارس دینیہ میں پڑھنے کے لیے طالب علم آتے ہیں، وہ اس کتاب کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے ابتدائی طور پر سمجھنا مشکل ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے ایک آسان رسالہ اور ایک آسان کتابچہ تصنیف کیا جائے، جس کو پڑھ کے پھر اصول الشاشی اس کے بعد اگر شروع کروائی جائے گی تو پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
تو یہ فرمایا کہ جو مدرس ہے، پڑھانے والا ہے، وہ بھی اس کی تدریس کے اندر مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، کیونکہ جو طالب علم ہے اس کی ذہنی سطح اس لیول کی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ابتدائی طور پر اصول شاشی کتاب پڑھائی جائے، چنانچہ مدرس کا زور اور مدرس کی مشقت بھی زیادہ لگتی ہے۔ فکان من الواجب، واجب یعنی ضروری یہ تھا کہ پڑھائی جائے اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اصول الشاشی سے پہلے ایک کتاب ایسی پڑھائی جائے جو اصول الشاشی کے طریقے کو آسان کر دے اور اس کے جو مضامین ہیں اس کو ذہن کے سمجھنے کے قریب کر دے اور اس کے معنی کے لیے ذہنی سطح کو ہموار کر دے، یعنی اس کتاب کو آسان کر دے اصول الشاشی کو۔ تو لہذا حضرت فرمانے کہ میں نے یہ والی کتاب تصنیف کی ہے اس امید کرتے ہوئے کہ یہ جو ایک خلا ہے اس خلا کو پر کر دے گی، چونکہ ایک خلا اور ایک ضرورت باقی تھی کہ اصول الشاشی سے پہلے ایک کتاب ہونی چاہیے جس سے اصول الشاشی آسان ہو جائے، چنانچہ میں نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے یہ ایک مختصر رسالہ مبادی الاصول تصنیف کیا ہے۔ وہ مبادی الشیء، تو یہاں پہ دیکھیں یہ کتاب کا نام ہے نا مبادی الاصول، اصول کے مبادی۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبادی یا ابتدائی باتیں یا بنیادی باتیں یہ کہتے کس کو ہیں، تو اس کی بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کی جو مبادی ہے یا اس کی جو ابتدائی باتیں ہیں یہ اس کے بنیادی قواعد ہوتے ہیں جس کے اوپر اس چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے عمارت ہے، عمارت کی جو بنیاد ہے اس کی بنیاد کے اندر جو چیزیں مٹیریل ڈالا ہوتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس کے بنیادی قواعد ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اصول الشاشی کے بنیادی قواعد کے اوپر مشتمل یہ کتاب یا کتابچہ ہے جس کا نام میں نے مبادی الاصول رکھا ہے۔ ای فی تیہ، یعنی اس کی تفصیل کے اندر جو اصول الشاشی کے بنیادی مضامین ہیں جو کہ حقیقت کے اندر اصول فقہ کے بھی بنیادی اور اہم مضامین ہیں وہ اس کتاب کی تفصیل کے اندر موجود ہیں۔ یہ والی جو کتاب ہے یہ اصول فقہ کے مغز، جو اس کا نچوڑ ہے، اس کا حاصل اور اس کا خلاصہ ہے، اس کی جو بنیادی مضامین ہیں یہ اس کتاب کے اندر وہ موجود ہیں۔ آگے سے فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب تصنیف کی ہے مبادی الاصول، اس کی ترتیب کے اندر میں نے استفادہ کیا ہے چند کتابوں سے۔ اس میں سے جو پہلی کتاب ہے وہ یہ ہے اصول الشاشی و تسہیلہ، جو کہ ایک منفرد عالم محمد انور بدخشانی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تصنیف کی ہے، اور اسی طرح میں نے نور الانوار سے بھی استفادہ کیا اس کتاب کو لکھنے میں، اور اسی طرح جو منار مصنف ہیں جو کہ نور الانوار کا متن ہے، ان کے مصنف نے خود منار کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے کشف الاسرار۔ میں نے اس کتاب سے بھی استفادہ کی ہے مبادی الاصول لکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان مصنفین کو جزا دے، بہترین جزا اور بہترین بدلہ عطا کرے، اور یہ جو میں نے ایک معمولی سا کام کیا ہے متواضع عاجزی والا معمولی سا میں نے کام کیا، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام کے تمام صحابہ پر۔